السلام علیکم، میں وکیل الرحمان۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں ڈرامائی انداز میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہے، جو کہ دونوں ملکوں کے رہنے والوں کے لیے انتہائی اس لحاظ سے اطمینان کا باعث ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں کشیدگی پائی جا رہی تھی۔ خاص طور پہ جب یہاں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے تو اس کا پاکستان میں کہا جاتا تھا کہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ٹی ٹی پی یا دیگر دہشت گرد تنظیمیں وہ جو ہے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے جب یہاں سے افغان مہاجرین کو نکالنے کا فیصلہ کیا تو اس کو بھی افغانستان میں انتہائی منفی انداز میں دیکھا گیا، اور اس پر جو ہے وہاں کی میڈیا اور وہاں کے لوگوں نے جو ہے بڑا جو ہے پاکستان پر تنقید کیا، اور یہاں جس طرح یہاں کے اس کے جو سلوک روا رکھا جا رہا تھا اس پر بھی تنقید کیا جا رہا تھا، اور لگ یہ رہا تھا کہ یہ کشیدگی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات جو ہے وہ دن بدن بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ تعلقات جو ہے اب جو برائی کی طرف اور خراب انداز میں آگے بڑھ رہے تھے، اب جو ہے وہ تعلقات میں ایک خوشگوار انداز میں جو ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ پچھلے کچھ ایک آدھ مہینے یا کچھ ہفتوں کے جو اس دوران کچھ واقعات رونما ہوئے، اگر اس کا جائزہ لیا جائے، سب سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ سے افغانستان سے امریکی افواج کا نکلنا انتہائی شرمناک فعل تھا، اور بگرام ایئر بیس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ بگرام ایئر بیس اور وہاں چھوڑا گیا اسلحہ یہ امریکہ جو ہے یہ اس کو واپس لے گا۔ اس بیان پر جو ہے وہ افغانستان اور پورے خطے میں ایک جو ہے بے چینی پھیل گئی، اور کیونکہ جو ہے وہ امریکہ کا دوبارہ ایئر بیس بگرام ایئر بیس پر آنا یا اپنی دلچسپی ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس خطے میں ایک بار پھر جو ہے وہ امریکہ کا آنا، اور اس کے نتیجے میں خطے میں شامل تمام ممالک پر اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ تو اس بیان کو جو ہے وہ خطے کے ممالک دیگر ممالک نے جو ہے بڑا سنجیدگی سے لیا، اور اس کا پہلا ریئیکشن جو ہے وہ روس کی طرف سے آیا۔ روس نے جو ہے وہ افغانستان میں جو اس وقت برسر اقتدار طالبان ہے، افغان طالبان، ان کو جو ہے وہ دہشت گرد تنظیموں کی جو لسٹ ہے روس کی، اس میں سے نکال لیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب روس کی نظر میں افغان طالبان دہشت گرد نہیں، اور ایک لحاظ سے یہ آگے جا کر جو ہے وہ افغان حکومت کو تسلیم بھی کر سکتے ہیں۔ قازقستان کا ایک وفد آیا، بھی پچھلے کچھ دنوں آیا، اور افغانستان میں تجارت کے بارے میں باتیں ہوئی ہے۔ تو یہ روس، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قازقستان، یہ وہاں سے جو ہے یہ معاملات آگے بڑھے، اور یہاں پاکستان سے بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آئے کہ پہلے جو ہے وہ جو وزیر اعظم کے جو نمائندہ خصوصی ہے برائے افغانستان صادق خان، وہ فورن افیئر کے حکام اور کچھ تجارت کے کچھ افسران کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے جو پاک افغان جو کوارڈینیشن کمیٹی ہے، اس کا جو ہے مشترکہ اجلاس ہوا، اس میں جو ہے معاملات کو اور مختلف مسائل ڈسکس ہوئے، اور یہ میٹنگ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہی ایک کمیٹی ہے جس میں دونوں ممالک کے جو ہے جو مسائل ہے تجارت کے حوالے سے یا دیگر معاملات وہ ڈسکس ہوتے ہیں، اور تقریباً سال ڈیڑھ سال سے جو ہے یہ اس کمیٹی کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تھی۔ تو ایک تو یہ میٹنگ ہوئی، اور دوسری طرف جو ہے وہ جو نائب وزیر اعظم ہے پاکستان کے اسحاق ڈار صاحب، وہ جو ہے انہوں نے جو ہے افغانستان کا ایک دورہ کیا۔ وہاں بڑے جو ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر بہت اچھی ملاقاتیں ہوئی، اور وہ جو ہے فروٹفل ملاقاتیں ہوئی، اور بہت ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں، اور دونوں طرف سے شکوے شکایتیں بھی ہوئی، اور دونوں جانب سے اتفاق ہوا کہ یہ شکوے شکایتیں دور کی جائیں گی اور مثبت انداز سے آگے بڑھا جائے گا۔ اسلام آباد میں جو ہے پاک افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس کا جو ہے وہ وہاں بھی ایک عشائیہ کی تقریب ہوئی، اس میں بھی دونوں ممالک کے تاجر جو ہے وہ اس میں شریک ہوئے، اور تجارت کو جو ہے وہ سموتھلی آگے بڑھانے کے لیے جو ہے باتیں ہوئی۔ تو یہ اوورآل جو ہے یہ دو تین ایسے ڈیولپمنٹ ہے جس کے نتیجے میں جو ہے جس سے صاف لگ رہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب جو ہے جب وطن پاکستان واپس آئے تو ان کی جو پریس کانفرنس تھی، اس پریس کانفرنس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، انہوں نے خاص طور پہ جو افغان مہاجرین کے حوالے سے جو ایشوز تھے افغانستان سے،
ہے اس میں جو ہے انہوں نے کلیئرلی کہا کہ ایک تو جو کہا جا رہا ہے کہ افغان مہاجرین کو جو ہے ان کی جو جائیدادیں وہ جو ہے فروخت جو نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ ان کو آزادی ہے، وہ اپنی پراپرٹی بیچے اور ان کو کوئی نہیں روکے گا۔ اسی طرح جو ہے ان کو کاروبار ختم کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ ان کو مہلت دی جائے گی، وہ اگر اپنے ساتھ سامان لے کر جانا چاہیں تو سامان لے جانے کی بھی جو ہے وہ سہولت دی گئی ہے۔ اس بیان کے بعد جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے بیان کے بعد بھی جو ہے افغان مہاجرین جن پر ایک دباؤ تھا، خاص طور پر اس سے کچھ دنوں پہلے ہی طلال چودھری نے ایک پریس کانفرنس میں بڑی سخت قسم کی جو ہے باتیں کی تھی کہ جو اگر افغان مہاجرین کو کوئی سہولت بھی دے گا، اس کو گھر کرائے یا دکان کرائے پہ دے گا تو اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ اس بیان طلال چودھری کے بیان کے نتیجے میں افغان مہاجرین میں جو خوف تھا وہ جو ہے کافی حد تک کم ہوا، جو بے یقینی کی صورتحال تھی وہ اسحاق ڈار صاحب کے اس پریس کانفرنس کے بعد کم ہوئی ہے، اور اب جو ہے وہ ملک بھر سے ہمارے پاس جو اطلاعات معلومات مل رہی ہے کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ جو کریک ڈاؤن ہے، ان کے چھاپے مارنا، گھروں سے اٹھانا، راستوں سے اٹھانا یا اس قسم کی جو ہے کہیں سے شکایت نہیں مل رہی، اور انتہائی اسموتھ انداز میں جو ہے حالات جو ہے وہ افغان مہاجرین کے ساتھ جو سلوک ہے جو وہ ہے وہ جو ہے افغان مہاجرین سے ہماری بات ہوئی ہے تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے کسی کی رعایت سے تنگ نہیں کیا جا رہا۔ اگرچہ اس دوران کچھ افغانی جو ہے بلکہ بڑی تعداد میں افغانی اپنے طور پر جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس سندھ سے جو ہے جو سوراب گوڈ سے معلومات ہے کہ یہاں 8-10 بسیں روزانہ جو ہے یہاں جا رہی ہے اپنے طور پر، کوئی کاروبار ختم کر کے اپنے طور پر جو ہے کچھ بسوں میں جو ہے اپنے سامان کے ساتھ فیملیاں شفٹ ہو رہی ہے، لیکن پولیس کی طرف سے جو ہے وہ جو سختی کا ایک امکان تھا یا جو واقعات ہو رہے تھے اس میں بہتری آئی ہے۔ تو یہ اوورآل دونوں ممالک کے جو ہے تعلقات افغان مہاجرین کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے یہ کچھ اچھی ڈیولپمنٹ تھی جس کو آپ سے شیئر کیا۔ مزید بھی اس حوالے سے کوئی چیزیں آگے آئیں گی تو آپ سے شیئر کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔